طہارت، یہ پاکیزہ مٹی یہ مسلمان کے لیے اعلی طہارت ہے. یکفیہ من الماء، پانی کی جگہ یہ کفایت کر جاتی ہے. جو کام پانی سے لینا ہے وہی کام یہ بھی کر جائے گی، لیکن شرائط کے ساتھ. سب سے پہلی شرط کہ پانی دستیاب نہ ہو، پھر ہی اجازت ہے نا. اس کے بعد جو دیگر شرائط ہیں وہ کتنی کتنی دور ہو یا دستیاب ہو، لیکن وہ آدمی بیمار ہے اور وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یا وہ پانی سامنے نظر تو آ رہا ہے اور پانی تک ایکسس پہنچ اور رسائی نہیں ہے، تو ان صورتوں میں جو ہے وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے. وہ مٹی سے کرے گا، مٹی پانی والا کام کر جائے گی. ٹھیک ہے. وقال الحسن، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجزی ہے التیمم ما لم یحدث، کہ اس کو تیمم کافی ہوگا جب تک وہ بے وضو نہ ہو. بندے کو تیمم کافی ہوگا جب تک بے وضو نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام وضو کرتا ہے وہی کام تیمم بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک وضو کر کے تو آپ جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تو آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کام آپ وضو سے کر سکتے ہیں وہی تیمم سے کر سکتے ہیں. ایک ادا نماز پڑھنے کے بعد اسی تیمم سے آپ قضائیاں دینا شروع کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. جب تک حدث لاحق نہیں ہوتا تیمم کافی ہوگا. اما یا امو کا معنی امامت کرانا. واما ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے امامت کرائی. وہ متیمم، اور وہ حالت تیمم میں تھے، تیمم کیا ہوا تھا. انہوں نے تیمم کیا ہوا تھا تو امامت کرا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مقتدی بن کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور تیمم کر کے جماعت بھی کرا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وقال یا ابن سعید، یا ابن سعید کہتے ہیں کہ لا باس بالصلاۃ علی السابخات والتیمم بہا. لا باس بالصلاۃ علی السابخہ، سبخہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. والتیمم بہا، اور اس کے ساتھ تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سمجھو. تو سبخہ کے ساتھ، سبخہ پر، یہ سبخہ کیا چیز ہے؟ سبخہ کہتے ہیں کلری زمین. کیا؟ کلر بنجر زمین. تو تیمم کے لیے زرخیز زمین کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. زمین ہو اس پر کوئی پیداوار ہوتی ہے تب بھی نہیں ہوتی تب بھی. کلری زمین ہو، نمکین شور زدہ زمین، کلر اور بنجر زمین، سابخہ اس کو کہتے ہیں. کلر زمین پر تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.